السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک غریب شخص کی روٹی اور ایک بزرگ فقیر کا واقعہ۔ تو آپ لوگ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ واقعہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے اور اس سے آپ حضرات عبرت حاصل کریں۔ چلیے اس واقعے کی شروعات کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی زیادہ غریب شخص تھا۔ اس کی فیملی میں اس کی غربت کی وجہ سے اس کے گھر والے، اس کی بیوی، اس کا بیٹا اس سے بہت ہی زیادہ ناخوش رہتے تھے۔ بیوی ہمیشہ اس کی نافرمانی کیا کرتی تھی، الٹے سیدھے طعنے دیا کرتی تھی، اور بیٹا بھی ہمیشہ نافرمانی کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا رہتا تھا کہ بابا فلاں نے اپنے بیٹے کے لیے کیا نہیں کیا، کیا نہیں لائے، اور آپ آج تک میرے لیے ایک کھلونا بھی نہیں لائے۔ تو وہ شخص مزدوری کرتا تھا۔ ایک دن وہ مزدوری پہ جا رہا تھا، تبھی راستے میں اسے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ملے۔ انہوں نے آواز دی، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، بابا میں مزدور ہوں، مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو بزرگ نے اس شخص سے کہا کہ اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہو تو تم مجھے دے دو، مجھے بہت ہی زیادہ زوروں کی بھوک لگی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو وہ شخص بہت ہی زیادہ غریب تھا۔ وہ ایک روٹی اور چند پیاز کے ٹکڑے لے کر آتا تھا گھر سے اپنے کھانے کے لیے، دوپہر کے کھانے کے لیے۔ تو وہ وہی روٹی اور چند پیاز کے ٹکڑے رکھے ہوا تھا، اس نے بابا کو دے دیا، اور بابا نے وہ لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکریہ ادا کیا، اور ایک انگوٹھی اسے دے دی اور کہا کہ بیٹا اسے سنبھال کر رکھنا۔ وہ شخص اس انگوٹھی کو لے کر چلا گیا۔ اس نے دن بھر مزدوری کی۔ شام میں جب وہ گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی نے پہلے آ کے اس سے سلام کیا اور بہت ہی خوش مزاج انداز سے اس سے باتیں کرنے لگی، حال خیریت اس کی پوچھنے لگی۔ پھر اس کا بیٹا آیا اور کہا کہ ابو آپ کافی تھک گئے ہوں گے، آپ آرام کر لیجئے، میں آپ کا ہاتھ پیر دبا دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس شخص نے دھیرے دھیرے کر کے کافی ترقی کر لی اور کافی خوش رہنے لگا۔ پھر وہ ایک دن کام پر گیا تھا۔ پھر کام سے جب وہ واپس گھر آیا تو پھر اچانک اس سے بیوی بدسلوکی کرنے لگی، بیٹا نافرمانی کرنے لگا اور بہت ہی بدبخت انداز میں اس سے باتیں کرنے لگے۔ پھر اس نے اچانک سوچا ایسا میں نے کیا کر دیا ہے، ایسا مجھ سے کون سا جرم ہو گیا ہے کہ پھر مجھ سے سب یہ بدسلوک انداز سے پیش آ رہے ہیں۔ پھر وہ کھانا کھانے لگا۔ پھر کھانا کھا کر جب اس نے ہاتھ دھویا تب اس کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی۔ تب اس نے دیکھا کہ میں نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی انگلی میں وہ میرے انگلی میں نہیں ہے۔ تب وہ شخص کافی پریشان ہو گیا۔ کافی رات ہو چکی تھی تو وہ سو گیا۔ صبح جب وہ کام پر گیا تو راستے بھر اس بزرگ کو تلاشا، دیکھا مگر وہ بزرگ نہ ملے۔ پھر ایک دن وہ کام پر جا رہا تھا، تب پھر راستے میں اسے وہ بزرگ ملے اور انہوں نے صدا لگائی، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پھر کہا کہ بابا میں مزدوری کرنے جا رہا ہوں، میں مزدور ہوں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کا ہو تو مجھے دے دو، میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو اس شخص کے پاس اس دن اس کی بیوی اتنی زیادہ ناراض تھی کہ اس کے لیے کچھ بھی کھانا نہیں بنایا تھا اور اس کو کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں دیا تھا۔ تو اس شخص نے سوچا کہ پچھلی بار میں نے بابا کو روٹی دی تھی تو بابا نے مجھے وہ انگوٹھی دی تھی تو میرے دن بدل گئے تھے، میں نے اتنی ترقی کر لی تھی۔ تو وہ شخص وہاں سے ترنت واپس گیا، اپنے گھر پر گیا، کافی ڈھونڈا کہ کہیں کچھ کھانے والا مل جائے، کہیں روٹی مل جائے، لیکن اس کی بیوی نے اس کے لیے کچھ نہیں بنایا تھا۔ جو بنایا تھا اپنے لوگ کے لیے بنایا تھا وہ کھا چکی تھی، تو اس کو گھر میں کچھ نہ ملا۔ پھر اس نے پڑوسی کے گھر سے روٹی اور چند پیاز کے ٹکڑے چرا لیے اور وہ لے جا کر بابا کو دے دیا۔ بابا نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنی ایک انگوٹھی اس شخص کو دے دی۔ وہ شخص وہاں سے خوش ہو کر چلا گیا اور بہت ہی حفاظت سے، بہت ہی اچھی طریقے سے وہ انگوٹھی اپنے پاس رکھا۔ پھر جب شام ہوئی وہ مزدوری کر کے واپس گھر جا رہا تھا، تو جب وہ گھر پہنچا تو اس نے پھر دیکھا کہ بیوی بہت ہی بد مزاج انداز سے اس سے بات کر رہی ہے، بیٹا پھر نافرمانی کر رہا ہے، اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ بدسلوکی ہو رہی ہے۔ اس کو یہ ماجرا سمجھ میں نہ آیا۔ پھر اس نے رات کافی ہو چکی تھی، پھر وہ صبح اٹھا اور صبح وہ کام پر نہیں گیا بلکہ وہ اس بزرگ کو ڈھونڈنے نکل گیا کہ میں پتہ کروں کہ آخر یہ ماجرا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو میں بابا سے پتہ کروں۔
تو وہ دن بھر نکل گیا ایک بہت ہی دور بابا کو تلاشنے، لیکن اس کو دن بھر بابا نہ ملے۔ شام کو وہ نراش ہو کر اپنے گھر واپس آ رہا تھا، تبھی ایک درخت کے نیچے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے وہ جو شخص ڈھونڈنے گیا تھا وہ شخص کے پاس گیا۔ جب اس نے شکل دیکھی تو اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جنہوں نے مجھے وہ انگوٹھی دی تھی۔ اس نے اس بزرگ کو سارا ماجرا، سارا اپنا واقعہ بتایا اور پوچھا کہ بابا آپ نے ایک بار مجھے انگوٹھی دی تھی تو میں نے اتنی ترقی کی، میرے گھر کے حالات اچھے ہو گئے تھے، میرے بیوی بچے مجھ سے خوش رہنے لگے تھے، مجھ سے بہت ہی محبت بھرے انداز سے پیش آ رہے تھے، اور دوبارہ آپ نے انگوٹھی دی تو پھر مجھ سے جیسے وہ بدسلوکی کر رہے تھے ویسے ہی چالو تھی، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ یہ ماجرا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اب آپ لوگ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ جو ہے بزرگ کی جو انگوٹھی انہوں نے 2 بار دی، ایک بار سے اس کے حالات چینج ہو گئے، اس کے دن بدل گئے اور دوبارہ اس انگوٹھی سے کچھ نہیں ہوا۔ یہ آپ لوگ کے دماغ میں بھی یہ سوال چل رہا ہوگا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس بزرگ نے اس شخص سے کیا کہا۔ اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا، پہلے جب تم نے مجھے روٹی دی تھی تو تم جو ہے وہ تمہارے کھانے کے لیے تم اپنے لیے لے جا رہے تھے، تو تم نے بنا اپنا کوئی فائدہ سوچے مجھے وہ روٹی دے دی تھی اور خود بھوکے رہے تھے دن بھر، اور اپنی روٹی جو ہے وہ مجھے دیتی تھی۔ لیکن دوبارہ جب تم نے مجھے روٹی دی تو تمہارے دل میں لالچ تھا، اسی لیے تم نے پڑوسی کے گھر سے چرا کر لا کر روٹی دی۔ بلکہ تم مجھ سے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بابا آج میرے پاس روٹی نہیں ہے، یا میرے گھر والوں نے آج کھانا نہیں بنایا، مجھے کھانا نہیں دیا، بلکہ تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے پڑوسی کے گھر سے چرا کر لا کر مجھے روٹی دی۔ تمہارے دل میں لالچ بھر گیا کہ میں بابا کو روٹی دوں گا تو اس کے بدلے بابا مجھے انگوٹھی دیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو میرے حالات چینج ہو جائیں گے، میرے دن پھر میں ترقی کر لوں گا، بنگلہ خرید لوں گا، کھیت خرید لوں گا۔ یہ تمہارے دل میں لالچ آ گیا، تو اس لالچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس انگوٹھی میں کچھ نہیں رکھا، کیونکہ مین چیز وہ انگوٹھی نہیں تھی، وہ انگوٹھی کا کوئی کمال نہیں تھا، وہ تو میں نے ایسے ہی تمہیں ہدیتاً تحفہ ایک دے دیا تھا۔ کمال تھا تمہاری نیت میں، تم نے صدق نیت سے اس دن مجھے روٹی دی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق میں، تمہارے گھر میں، ہر چیز میں برکتیں، خوشیاں عطا فرما دی تھی۔ لیکن دوبارہ تم نے لالچ بھرے نیت سے مجھے روٹی دی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کچھ نہیں عطا کیا، اور جو ہے جیسے تم پریشان تھے اور پریشان کر دیا۔ اس لیے ایک حدیث پاک بھی ہے، قُلْ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کے جو اعمال ہیں، آپ جو بھی اعمال کرتے ہیں، وہ جو اعمال کا دار و مدار ہے وہ آپ کی نیت پر ہے۔ تو لہٰذا اپنی نیت کو صاف رکھیں، جو بھی نیک کام کریں، کچھ بھی کریں تو اس کو سچے دل سے کریں۔ لہٰذا اس چیز پر، اس بتائے ہوئے واقعہ پر عمل کریں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔